بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان عمرو سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کر اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کراتے۔ ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے، ان کی امامت کی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک شخص الگ ہو گیا، نماز سے سلام پھیرا، پھر اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، اے فلاں کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس معاملے سے آگاہ کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان اونٹوں والے ہیں جو پانی ڈھوتے ہیں، دن بھر کام کرتی ہیں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، پھر آ کر سورہ بقرہ کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے معاذ، کیا لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ فلاں سورت پڑھا کرو اور فلاں سورت پڑھا کرو۔ سفیان نے کہا، میں نے عمرو سے کہا، ابو زبیر نے ہمیں جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، والشمس والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو، اور عمرو نے کہا، اس جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ منصور نے عمرو بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم میں آ کر یہی نماز ان کو پڑھاتے تھے۔ عراج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرد لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ حمام بن منبع سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہمیں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے متعدد حدیثیں بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بنے تو وہ نماز میں تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو اپنی نماز جتنی چاہے طویل کر لے۔ موسیٰ بن طلحہ نے کہا، مجھے حضرت عثمان بن ابو عاص ثقفی رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کی امامت کراؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اپنی ہتھیلی میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی، اس کے بعد فرمایا، رخ پھیرو۔ اس کے بعد آپ نے ہتھیلی میری پشت پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا، اپنی قوم کی امامت کراؤ، اور جو لوگوں کا امام بنے وہ تخفیف کرے، کیونکہ ان میں بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں بیمار ہوتے ہیں، ان میں کمزور ہوتے ہیں، اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں۔
جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ سعید بن مصعب نے کہا، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو میرے ذمہ لگائی یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مکمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کبھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور زیادہ مکمل نماز پڑھانے والا ہو۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی صورت جہاں کہا چھوٹی صورت پڑھ لیتے۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، پھر بچے کا رونا سنتا ہوں تو بچے پر ماں کے غم کی شدت کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ابن اشعث کے زمانے میں ایک شخص حاکم نے اس کا نام لیا، کوفے کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس نے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھاتے تھے، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا، اے اللہ ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے بھر جائے۔ اے عظمت و ثنا کے سزاوار، جو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی بھی دینے والا نہیں، اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے کا اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے، صرف تیری رحمت ہے جو فائدہ دے سکتی ہے۔ حاکم نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قیام، آپ کا رکوع، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے آپ کے سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان والا بیٹھنے کا وقفہ تقریباً برابر تھے۔ شعبہ نے کہا، میں نے اس کا ذکر عمرو بن مرہ سے کیا تو انہوں نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیکھا، ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی، وہ ثقہ تھے، ان کی روایت قابل اعتماد ہے، چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔